بچپن ہی سے میرے والدین کو مجھے پڑھانے کا بہت شوق تھا۔ میرے ابو جان کا بہت بڑا کاروبار تھا اور میں اپنے ابو کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے والدین نے مجھے بڑے ناز سے پالا تھا۔ انہوں نے میری ہر چھوٹی بڑی خواہش کو پورا کیا۔ پہلے تو میں اپنے علاقے کے ایک چھوٹے سے اسکول میں پڑھاتا رہا، پھر کالج میں چلا گیا اور پھر ایک یونیورسٹی میں اچھی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے اپنے ابو کا کاروبار سنبھال لیا۔ جب میرے ابو کا سارا کاروبار میرے ہاتھ میں آ گیا تو میرے پاس پیسے کی کمی نہیں رہی تھی۔ میں اپنی ہر خواہش کو پورا کرتا تھا کیونکہ یہ پیسہ ہر وقت میرے پاس رہتا تھا۔ جب میں نے کاروبار کو مزید بڑھانا چاہا تو ایک دوست نے میرے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کا سوچا۔ میں نے اپنا فائدہ سوچا تو میں نے بھی اس کے ساتھ کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا۔ اب پیسہ میرے پاس پہلے سے بھی 2 گنا ہو چکا تھا۔ ایک دن میرا دوست مجھے ایک پارٹی میں لے گیا۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ شراب کے نشے میں تھا۔ اس پارٹی میں ایک حسین و جمیل لڑکی نے جب میرے سٹیٹس کو دیکھا تو وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے چمٹنے لگی۔ میں بھی اس کی خوبصورتی پر عاشق ہو گیا اور میں اس کو ایک کمرے میں لے گیا اور اس کے ساتھ ساری رات زنا کرتا رہا۔ اس کے بعد میرا دوست ہر دن مجھے کسی نہ کسی پارٹی میں لے جاتا اور میں اس پارٹی میں موجود سب سے خوبصورت لڑکی کے ساتھ زنا کرتا۔ جب یہ خبر میری امی تک پہنچی تو اس نے مجھے بہت سمجھایا کہ تم کسی کی بہن اور بیٹے کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو کیونکہ کل کو تمہاری بیوی نے آنا ہے۔ میں نے اپنی ماں کی کوئی بات نہ مانی تو اس نے میری شادی کرنے کا ٹھان لیا۔ میں اپنی ماں کو بہت منع کرتا رہا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس نے میری بری عادات کو دیکھ کر میری شادی کر دی۔ میری بیوی بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لیکن میں نے اپنی بیوی کے ساتھ صرف ایک رات گزاری اور اس کے بعد روز رات کو اپنے دوست کے ساتھ کسی نہ کسی پارٹی میں چلا جاتا اور اس پارٹی میں موجود حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ زنا کرتا اور آدھی رات کو گھر واپس آ جاتا۔ یہ سب دیکھ کر میری بیوی بہت تنگ آ چکی تھی۔ جب یہ صورتحال کئی دنوں تک چلتی رہی تو میری بیوی نے محسوس کیا کہ اسے مجھ سے وہ خوشی نہیں مل رہی تھی جو ایک مرد ایک عورت کو دیتا ہے۔ پھر شیطان نے اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالا۔ اس نے سوچا کہ جو خوشی میرا مرد پوری نہیں کر سکتا میں وہ دوسرے مردوں سے حاصل کروں گی۔ اس کے بعد میری بیوی روز رات کو بند سنور کے کسی نہ کسی پارٹی میں چلی جاتی اور کسی امیر زادے سے زنا کر کے واپس آ جاتی۔ جب میں گھر پہنچا تو اپنی بیوی کو بستر پر سویا ہوا پایا۔ میں نے بیوی کے انداز میں بہت تبدیلی محسوس کی، لیکن میں شراب کے نشے میں چور ہوتا اور مجھے کسی بات کی سمجھ نہ آتی۔ ایک دن میرے دوست نے کہا کہ آج میں تم کو ایک ایسی لڑکی کے ساتھ سلاؤں گا کہ تم نے زندگی میں ایسی لڑکی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس وقت میں بہت خوش ہوا کہ آج پھر کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ زنا کروں گا۔ اس کے بعد ہم دونوں شہر کے مشہور ہوٹل میں اس لڑکی سے ملنے چلے گئے۔ جب ہم اس ہوٹل میں پہنچے تو میرے دوست نے کہا کہ لڑکی اندر کمرے میں بند سنور کے بیٹھی ہے، لیکن پہلے اس کے ساتھ میں زنا کروں گا اور اس کے بعد تم کمرے میں جانا اور زنا کرنا۔ میرے دوست کمرے کے اندر گیا اور اس لڑکی کے ساتھ 3 گھنٹے تک زنا کرنے کے بعد باہر واپس آیا۔ میں ساتھ والے کمرے میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ جاؤ اندر، لڑکی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میں بھی خوب بن ٹھن کے اندر گیا اور جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس لڑکی کو دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ جس لڑکی کو میں نے اس بستر پر دیکھا وہ میری اپنی ہی بیوی تھی۔ جیسے ہی میری بیوی نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو میں اس وقت اس کے اوپر چیخا چلایا تو ہمارا شور سن کر میرا دوست آ گیا اور جب اسے پتہ چلا کہ جس لڑکی کے ساتھ وہ 3 گھنٹے زنا کر کے گیا تھا وہ میری بیوی تھی تو اس نے سوچا کہ میں ایسے دوست کے ساتھ کیسے کاروبار کر سکتا ہوں جس کی بیوی ایسے کام کرتی ہے۔ اس نے اس وقت میرا ساتھ کاروبار ختم کر دیا اور میرا کاروبار تباہ ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو اسی وقت اس کمرے میں طلاق دے دی اور واپس گھر آ کر اپنی ماں کے قدموں میں گر گیا اور اپنی ماں سے معافی مانگنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر میری ماں بڑی حیران ہوئی کہ آج میرے بیٹے کو کیا ہو گیا جو ٹھیک سے میرے ساتھ بات نہیں کرتا تھا، آج میرے قدموں میں کیسے گر گیا۔ میری ماں نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور پوچھا تو میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتایا، یہ بھی بتا دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر آ گیا ہوں۔ میری ماں نے یہ سننا تو بہت پریشان ہوئی اور اس نے کہا کہ بیٹا اس کام میں صرف تیری بیوی کا قصور نہیں، اس کے جرم میں تو بھی حصہ دار ہے۔ تم نے اپنی اتنی حسین و جمیل اور نوجوان بیوی کو اپنی خواہش پوری نہیں کی اور اسے
وہ خوشی نہیں دی جو ایک مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے، اس لیے اس نے خوشی حاصل کرنے کے لیے دوسرے مردوں کا سہارا لیا۔ مجھے اس وقت اپنی غلطی کا بہت احساس ہوا اور میں خود کو اندر ہی اندر سے قصوروار ٹھہراتا رہا، لیکن اب میرے پاس پچھتانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بس میں اپنے دوستوں کو 2 پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس دولت آ جائے تو اس کا استعمال ایسے کاموں میں کرو جن سے تمہاری عزت اور تمہارے وقار بنے اور مستقبل میں تمہارے لیے شرمندگی کا باعث نہ ہے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ جو شوہر اپنے گھر میں موجود خوبصورت بیوی ہونے کے باوجود دوسری لڑکیوں کے ساتھ زنا کرتا ہے تو ان کی بیویاں بھی ایسے ہی کام کرتی ہیں اور ان کا انجام بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ ایک جامعہ مسجد کے خطیب کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جو جامعہ میں پڑھاتی تھی۔ ایک دن وہ جامعہ سے واپس گھر آئی، گاڑی سے اترتے وقت ایک لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ لڑکی بہت حسین و جمیل تھی، لڑکے کو پسند آئی۔ اس نے پتہ کیا لڑکی خطیب صاحب کی بیٹی تھی۔ اس نے اس دن سے صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام۔ اذان سنتے ہی وہ مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتا، نماز تک تلاوت قرآن میں مشغول رہتا۔ 6-7 مہینے تک وہ اسی معمولات کا پابند رہا۔ اس کے بعد اس نے والد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ والد نے کہا ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے مناسب رشتہ۔ اس نے کہا کہ لڑکی میں نے دیکھ لی ہے۔ والد کے پوچھنے پر اس نے خطیب صاحب کی بیٹی کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، امام صاحب سے ملتے ہیں۔ مائدہ بن محلہ کے ساتھ امام صاحب کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام نے لڑکے کے بارے میں پوچھا، انہوں نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ خطیب نے لڑکے کے دینداری کو دیکھ کر لڑکی سے مشورہ کرنے اور رضامندی ظاہر کرنے پر قبول کیا۔ چنانچہ رشتہ طے ہوا۔ 6-7 ماہ بعد شادی ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد لڑکے نے نماز پڑھنے میں سستی شروع کی۔ 1-2 ماہ بعد لڑکے نے داڑھی دی۔ گھر آنے پر لڑکی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ یہ نماز تو میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا، اب مقصد حاصل ہو چکا ہے، اب کیا ضرورت ہے۔ لڑکی یہ سن کر بہت افسردہ خاطر ہوئی اور جا کر والد صاحب سے کہا کہ اس بے دین کے ساتھ ایک دن نہیں رہنا چاہتی۔ یہ معاملہ محکمہ عدل تک پہنچ گیا۔ قاضی نے دونوں میں تفریق کا فیصلہ کیا۔ لڑکا بہت پریشان ہوا، اس نے بہت کوشش کی، لڑکی کو دوبارہ نہ پا سکا۔ لڑکا ایک جادوگر سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جادوگر نے بڑے رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے سارے پیسے پیشگی ادا کی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جادوگر نے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے فی الفور وہ بھی ادا کیے اور کہا کہ کام ہو جانا چاہیے، پیسوں کا فکر نہ کریں۔ 1 ماہ کے بعد جادوگر نے لڑکے کو بتایا کہ آ جاؤ، اپنے پیسے لے جاؤ، تمہارا کام کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے کمرے میں پہنچا تو جادوگر ایک بڑا چاقو ہاتھ میں لیے کھڑا۔ لڑکے نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ جادوگر نے کہا مجھے قتل کر دو ورنہ 2 کر دیے جاؤ گے۔ لڑکے نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، لہٰذا مجھے پیسے دے دو۔ اس نے پیسے دیے۔ لڑکا پیسے لے کر بھاگنے لگا۔ پولیس والے نے لڑکے کو پریشان حالت میں بھاگتے ہوئے دیکھ کر گرفتار کر لیا، پیسے ضبط کر لیے۔ لڑکے کے توسط سے پولیس جادوگر تک پہنچ گئی۔ جادوگر نے پولیس والے کو کہا میں مرنے والا ہوں، مجھے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ پولیس نے دونوں کو قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی کو جادوگر نے پوری کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ ہم شیاطین کے ذریعے جادو کا عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس لڑکی پر جب میں نے یہ عمل کیا اور شیطانوں سے مدد حاصل کی کوشش کی تو اس گھر کے حفاظت پر فرشتے مامور تھے۔ پھر میں نے دوسرا عمل کیا، تب بھی فرشتے مامور تھے، لیکن پہلے سے تعداد میں زیادہ۔ اس کے بعد میں نے رئیس الشیاطین سے مدد لینے کی کوشش کی۔ اس بار جب وہ گھر کے پاس گئے تو وہاں فرشتے کھڑے تھے۔ اس دن کے بعد سے اب مجھے وہ شیاطین۔ قاضی حیران ہوا اور اس نے خطیب صاحب کو بلایا۔ جب امام صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا عمل کرتے ہو کہ فرشتے آپ کے گھر کے حفاظت پر مامور ہیں؟ اس نے پوچھا کیا ہوا، کیونکہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ جب انہوں نے امام صاحب کو پوری کہانی سنائی تو خطیب صاحب نے کہا کہ ہمارے گھر میں صبح روزانہ سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اور جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس پر جنات اور شیطان اثر نہیں کرتے۔ نیک خاندان کی حفاظت کے لیے اللہ پاک ایسے انتظام فرماتے رہتے ہیں۔